السلام علیکم ناظرین، نئی ولاگ کے ساتھ میں ہوں سہیل اقبال بھٹی، اور آج بات کریں گے کہ آزادی مارچ کے شرکا کا اسلام آباد کے اندر دھرنے کو چوتھا روز ہے، اور لیکن اس صورتحال کے دوران جب کافی پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جب مولانا فضل الرحمان نے یہ حکومت کو 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے پرائم منسٹر کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اچھی ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ گزشتہ روز جب انہوں نے خطاب کیا تو اس وقت سب کی نگاہیں ان پر جمی ہوئی تھیں کہ وہ کیا اناؤنسمنٹ کریں گے، چونکہ سب سے بڑی حکومت کے لیے پریشانی یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے جو وہاں پر کارکنان بیٹھے ہیں، بالخصوص جو کہ اب جن کا صرف اور صرف تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، انصار الاسلام کے کارکن ہیں، اگر ان لوگوں نے ڈی چوک کی جانب بڑھنے کی اناؤنسمنٹ کر دی تو شہر اقتدار کے اندر بہت بڑا ایک پینک کریٹ ہو جائے گا، حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، اور پھر یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بڑی کامیابی حاصل کیے بغیر خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹنے لگے۔ کل سب کی نگاہیں ان پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اس سے پہلے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے نتیجے میں ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ صورتحال اب خراب نہیں ہونے والی، بلکہ تیسرے دن ہی صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، حکومت کے فیور میں جا رہی ہے، حکومت کی شاید جو ایک مشکل وقت چل رہا تھا وہ ٹلنے والا ہے۔ اور اس کے ہوا یہ تھا کہ گزشتہ روز اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے ان کے مابین رابطہ ہوا، یہ وہ ایوننگ کا وقت تھا، تقریباً 3-4 بجے کے لگ بھگ، اور پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی جانب سے اسلام آباد انتظامیہ سے اجازت طلب کی گئی کہ آپ ہمیں بتائیے صورتحال بہت کرٹیکل ہے، بچوں کے سکولز بند ہیں، تھرسڈے کو بھی بند تھے سکول، فرائیڈے کو بھی سکول بند تھے، اور بیشتر سکول کے اندر بچوں کے ان کے ڈیفرنٹ ٹرمز کے ان کے ایگزام ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، کیا ہم منڈے سے سکولز اوپن کرنے کی اناؤنسمنٹ کریں یا سکول تا حکم ثانی ہم بند رکھے جائیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ تھا، اور آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ ایسے کسی بھی غیر معمولی حالات کے اندر ایسے سکولز بالخصوص جہاں بچوں کا معاملہ ہو انہیں کو ڈائریکٹو جاری کرنے سے کب متعلقہ، چونکہ ان کی اسلام آباد انتظامیہ کی مختلف ایجنسیز کے ساتھ، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، مختلف اداروں کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے، اور انٹیلیجنسیز کے پاس ہر لمحہ بلمحہ رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اسلام آباد انتظامیہ نے اس کوارڈینیشن اور ان رپورٹس کی بنیاد کے اوپر گزشتہ روز شام 4 بجے پرائیویٹ سکولز کی جو ایسوسیشن ہے انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ بالکل پیرنٹس کو آگاہ کیجئے کہ منڈے کے دن سے سکولز کھلیں گے، بچوں کی روٹین کے مطابق سکولز آئیں گے اور روٹین کے مطابق پڑھائی ہوگی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی تھی اس لمحے ہی کہ کچھ اداروں کے پاس ایسی رپورٹس آ چکی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو وزیر اعظم عمران خان کے استعفیٰ اور استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں اندر کوئی بھی ناخوشگوار صورتحال جو پیدا ہو سکتی تھی اب وہ پیدا نہیں ہوگی، حالات معمول کی جانب بڑھ رہے ہیں اور سکولز کھلیں گے۔ جب اس ڈائریکٹیو کا مجھے علم ہوا تو میں نے بھی کچھ لوگوں سے جاننے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا جی آپ شام تک انتظار کیجئے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ پھر بھی نگاہیں جمی ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے خطاب کے اوپر، انہوں نے خطاب کیا اور اپنے خطاب کے دوران ان کا وہ لب و لہجہ وہ نہیں تھا، وہ پرائم منسٹر کے استعفیٰ، وہ جعلی حکومت کو گھر بھیجنے کا ان کے مطالبے کے اندر وہ ان کا موقف نظر نہیں آیا جو کہ انہوں نے پہلے دن اڈاپٹ کیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے راہ نکالی کہ اے پی سی بیٹھے گی، وہ اب اس بات کو طے کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اصولی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ صرف حکومتی مذاکراتی کمیٹی نہیں بلکہ یہ ٹاسک کسی اور کے پاس تھا، اور کچھ اور شخصیات نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کیا ہوا تھا، ان کو کنونس کیا، اور پیرالل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بالخصوص شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کچھ اہم شخصیات رابطے میں تھیں۔ اصل بریک تھرو اس وقت ہو گیا تھا کہ جب پیپلز پارٹی اور شہباز شریف کو اصولی طور کے اوپر جب ان سے جو بات طے ہوئی تھی، ان سے کہا کہ آپ یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ آپ دھرنے میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو ان دو اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کی اس پبلک اناؤنسمنٹ کے بعد اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس حکومت کے اوپر مزید دباؤ برقرار رکھنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ بھلے ان کی بڑی تعداد کے اندر کارکنان یہاں پر موجود ہیں، لیکن جو سیاسی سطح کے اوپر وہ جو کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس وقت ان کے وہاں پر جو کارکنان موجود ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے مدارس کے ساتھ وابستہ ان کا سٹاف ہے، ان کے نوجوان ہیں، ان کے طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں جو ان کے مدارس میں پڑھاتے ہیں، ان سب نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ جو اگر آگے بڑھنا ہے
تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک پولیٹیکل ایک ریفلیکشن ہونی چاہیے. اس فارمیٹ کے اندر مولانا صاحب اکیلے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کانٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو مولانا صاحب کو بھی پھر کنونس کیا گیا جب شہباز شریف صاحب اور پھر بلاول بھٹو کی اناؤنسمنٹ سامنے آئیں، تو اب وہ بھی کوئی راہ ایسی تلاش کر رہے ہیں جس طریقے کے ساتھ ایک فیس سیونگ بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خالی ہاتھ بھی نہ لوٹے، حکومت کے اوپر پریشر بھی بلڈ رہے. اس 4-5 دن کی جو اسلام آباد کے اندر یہ 4 دن کی اٹیمپٹ ہے اور 27 اکتوبر سے شروع ہونے والا آزادی مارچ، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ اپوزیشن لیڈر تو ثابت کر دیا ہے. اب اے پی سی بیٹھے گی، حکومت سے کچھ مذاکرات ہوں گے، اصلاحات سے متعلق دیگر مطالبات پیش ان کے سامنے رکھے جائیں گے، اور اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ جلد مولانا فضل الرحمان صاحب یہ دھرنا کال آف کرنے کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. اور حیران کن طور کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کے اوپر بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دھرنے کا، اس آزادی مارچ کا جو سب سے بڑا ان کا مقصد تھا، مطالبہ تھا، انہوں نے اس مطالبے سے، اس مقصد سے یو ٹرن لے لیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹرم ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، سب ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ جب لیڈر کسی بند گلی میں پھنستا ہے، مشکل صورتحال ہو، تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے وہ یو ٹرن لیتا ہے. تو شاید مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی عملی طور کے اوپر یو ٹرن لے لیا ہے، چونکہ انہوں نے ایک سینئر اینکر سے ایک ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک ولاگ تھا جس کے اندر انہوں نے یہ بات کی، جو کہ ٹویٹر پر بھی موجود ہے. انہوں نے واضح ایک سوال کے جواب میں انہوں نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ اب آپ اگر وزیر اعظم کا استعفیٰ لیے بغیر آپ دھرنا ختم کرتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، تو کیا یہ سیاسی پسپائی نہیں ہوگی؟ بہت اہم سوال تھا. تو اصولی طور کے اوپر اس کا جواب تو کچھ اور جو مرضی کہیں، اگر آپ ریئلسٹک بات کر رہے ہیں تو اس کو کوئی جواب اور نہیں بنتا کہ یس یہ سیاسی پسپائی ہوگی وقتی طور کے اوپر. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جنہیں ایک اوریٹر تصور کیا جاتا ہے، فصاحت و بلاغت کے اندر ان کا ایک نام ہے، پختون ہونے کے باوجود وہ اردو کے اوپر بھی، اردو لینگویج کے اوپر بھی ان کی بڑی کمانڈ حاصل ہے، اور منجھے ہوئے سیاستدان تو لوگ انہیں کہتے ہی ہیں. تو مولانا صاحب نے اس صورتحال کے اندر بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کے کارکنان بھی دل برداشتہ نہ ہو اور ان کے پاس بھی ایک جسٹیفیکیشن ہو. پریکٹیکلی مولانا صاحب نے یو ٹرن لے لیا. مولانا صاحب کیا کہتے ہیں اس سوال کے جواب میں؟ مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ لیے بغیر وہ دھرنا ختم کر کے واپس مڑتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، تو یہ سیاسی پسپائی نہیں بلکہ سیاسی پیش رفت ہوگی. کمال ہے مولانا صاحب کا کہ انہوں نے کمال منطق نکالی ہے. لیکن اصولی طور کے اوپر جی یو آئی کے اس دھرنے کو، جو ان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا، اور شارٹیسٹ ٹائم کے اندر اب جب اس کو جو وائنڈ اپ کریں گے، کال آف کریں گے، تو یہ عملی طور کے اوپر سیاسی پسپائی ہوگی. اس کے بعد وہ اپنا تحریک کا سلسلہ جاری رکھیں گے. مختلف شہروں کے اندر گاہے بگاہے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اسلام آباد کے اندر آ کے دوبارہ جلسے بھی کر سکتے ہیں. ایک بات طے ہے کہ مولانا صاحب اب اگلے 4 سال تک ایک مؤثر اپوزیشن لیڈر کا، اور جے یو آئی اپوزیشن جماعتوں کے اندر رہتے ہوئے لیڈ کرے گی حکومت کی ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے حوالے سے. جمہوری رویے کے لیے، جمہوری ایک طرز سیاست کے اندر یہ ایک اچھا سائن بھی ہے کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہونی چاہیے جو حکومت کے اوپر دباؤ بڑھائے گی، جس کے نتیجے میں حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کا موقع ملے گا، حکومت کو اپنی غلطیوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کا موقع ملے گا اور مزید غلطیاں کرنے سے اجتناب کریں گے. اس لحاظ سے یہ ایک اچھا اقدام ہے. لیکن ناظرین 2-3 اور چیزیں بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگ سامنے آئی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ جب یہاں پر جمع ہوئے تھے، وہ اچھی باتیں کیا تھیں ان کا بھی تھوڑا سا احاطہ کرنا ضروری ہے. ایک تو ان کا کراؤڈ یہاں بہت ڈسپلن رہا ہے آج تک، یعنی کہ 4 نومبر کی تاریخ تک ان کا کراؤڈ بہت ڈسپلن رہا ہے. جہاں پر انہوں نے H9 میں جہاں دھرنا دیا ہے، اس جگہ کے اوپر انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہے، اچھے رویے کا مظاہرہ کیا ہے، توڑ پھوڑ بالکل نہیں کی. کراچی سے چلنے سے لے کر اسلام آباد پہنچنے تک کسی پیٹرول پمپ کے مالک کو، کسی ٹک شاپ کے مالک کو کسی کو شکایت موصول نہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، اور یہاں پر بھی انہوں نے ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کیا. یہ ایک اچھی شروعات ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی. جب کبھی وہ اپنے مطالبات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، نظم و ضبط کا وہاں فقدان ہوتا ہے، وہاں پر صفائی کے ناقص انتظامات ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے جانے کے بعد وہاں بہت گندگی پھیل جاتی ہے. لیکن یہاں پر ان لوگوں نے ڈٹرمنٹ رہے اور ڈسپلن کا مظاہرہ کیا. ایک اچھی پولیٹیکل فورس بن سکتی ہے اگر جو ان کے مطالبات ہوں وہ ریئلسٹک ہوں، حکومت کو پولیٹیکلی انگیج کریں، سسٹم کے اندر اصلاحات لے کے آئیں جس سے عوام کی زندگیوں کے اندر بھی
بہتری آئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر بھی بہتری آئے. تو یہ انیشیٹو ہونے چاہیے. لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس مارچ کو اور دھرنے کو سیاسی رنگ دیا اور سیاسی ایفرٹ تھی. لیکن یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے کہ یہ ان کے جتنے لوگ یہاں پر اکٹھے تھے، جو موجود تھے یہاں پر، جنہوں نے 4 دن یہاں قیام بھی کیا، وہ ان کے مذہبی، ان کے اسکول آف تھاٹ، ان کے مذہبی فالوورز تھے، مذہبی اسکول آف تھاٹ کے سب لوگ تھے. اور بیشتر ان کے کارکنان اس بات سے لا علم تھے کہ ہم کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں. 2-3 جو مقاصد انہوں نے بیان کیے، جو کہ یہودی حکومت یہودیوں کی سپورٹ سے بننے والی حکومت، اور کچھ اور جو مذہبی رنگ سے متعلق بات کی، وہ صرف الزامات کی حد تک کہ ریئلسٹکلی ان کے پاس کوئی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیوں لایا گیا ہے. یہ دوسرے لفظوں کے اندر انہیں اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مذہب کے نام کے اوپر مس گائیڈ کیا گیا تھا. یہ روش خطرناک اور انتہائی غلط ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جن کی اتنے بڑی تعداد کے اندر فالوورز ہیں، ان کی ٹرینڈ ہیں، لیکن انہیں گائیڈ کرنا چاہیے، انہیں پولیٹیکلی ایجوکیٹ کرنا چاہیے، انہیں پولیٹیکل ان کا شعور میں اضافہ کرنا چاہیے. چونکہ گزشتہ روز جب کسی لوگوں نے، شروع میں کچھ لوگوں نے ان کے کارکنان سے بات کی، لیکن بعد میں جب انہوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈائریکشن دی اپنے انصار الاسلام کے لوگوں کو کہ کسی کارکن کو میڈیا کے ساتھ براہ راست انٹریکٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی. چونکہ ہر میڈیا ورکر وہاں جب پہنچتا ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، آپ کا کیا آبجیکٹیو ہے، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو کارکنان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو اپنے کارکنان کو فیوچر کے اندر گائیڈ کرنا ہوگا، ان کی تربیت کرنا ہوگی. اور سب سے بڑھ کر ناظرین، ایک سوال جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ولاگ کے آخر کے اوپر، میں اس کو خود بھی فردر انویسٹیگیٹ کروں گا. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کی بیٹی ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر ایک اسکول ہے جو کہ امریکن اسکول سسٹم ہے، وہاں پر وہ زیر تعلیم ہے. تو چند روز قبل اس نے یہ بات کی کہ میری بیٹی نے مجھے بتایا جب یہ آزادی مارچ کا قافلہ لاہور پہنچا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی جو فرینڈ ہے اس نے کہا کہ نانا ابو لاہور پہنچ چکے ہیں اور جلد وہ اسلام آباد آنے والے ہیں. ان کے بقول کہ وہ بچی مولانا فضل الرحمان صاحب کی نواسی ہے اور وہ وہاں پر ایک PSI جو اسکول ہے وہاں پر زیر تعلیم ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی ہی وہ ان کی نواسی ہے. اگر ان کی نواسی ہے تو اچھی بات ہے. پوائنٹ آؤٹ کرنے کا جو مقصد ہے، چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا مدارس اصلاحات کے حوالے سے حکومتی اقدامات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. تو میں اس حوالے سے اب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کریں گے کہ واقعی مولانا صاحب کے جو فیملی کے بچے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف اداروں میں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ اگر یہ درست ہے اچھی بات ہے، ان کا رائٹ ہے، ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. لیکن اگر ان کا یہ حق ہے تو پھر مدارس کے اندر اصلاحات بھی ملک بھر کے اندر ان تمام بچوں کا حق ہے جو ہماری دنیاوی تعلیم آپ کہہ سکتے ہیں اس سے محروم ہیں، جو سائنس کی تعلیم سے محروم ہیں، جو کمپیوٹر کی تعلیم سے محروم ہیں، جو مدارس سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد معاشرے کے اندر وہ CSS نہیں کر سکتے، وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، وہ انجینئر نہیں بن سکتے، وہ اکانومسٹ نہیں بن سکتے، وہ مارکیٹنگ مینیجر نہیں بن سکتے. اگر وہ نہیں بن سکتے تو پھر ہمارے مدارس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، جس کے اندر انہیں دنیاوی معاملات کا بھی شعور حاصل ہو، وہ بھی ایک با مقصد اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی جو علوم ہیں ان کے اوپر ان کی بھی دسترس حاصل ہونی چاہیے. ان کا بھی یہ رائٹ ہے اور مولانا صاحب کو اس معاملے کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ایسی اصلاحات کے راہ میں رکاوٹ بننا چاہیے. تو اجازت دیجیے ناظرین، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.